نیکولا ٹیسلا کی طرزماتی شخصیت اور کردار۔ امریکی سربین سائنسدان نیکولا ٹیسلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یادداشت جادوئی قسم کی تھی۔ وہ کسی کتاب کو ایک بار پڑھتے تو پوری کتاب انہیں ازبر ہو جاتی تھی۔ وہ اپنا ہر کام دماغی طاقت سے کیا کرتے تھے۔ وہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں موجود خاکہ کی مدد سے مشینیں بنا لیتے تھے۔ ٹیسلا دنیا کی 8 مختلف زبانیں جانتے تھے، جن میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، ہنگیرین، اٹالین اور لاطینی زبانیں شامل ہیں۔ انہوں نے ایک بار دعویٰ کیا کہ وہ اپنے تمام نظریات اور تخلیقات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں روحانی قوتوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ صاف کاغذ اور پین اپنے سینے پر رکھ کر اپنی ایجادات کے بارے میں سوچتے نیم مدہوشی کی حالت میں چلے جاتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تھے تو ان ایجادات کا حل انہیں کاغذ پر لکھا ہوا ملتا تھا۔ نیکولا ٹیسلا سے یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے سویا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ایک ٹیچر نے ان کی والدہ کو خط لکھا کہ اگر انہوں نے مناسب نیند لینا شروع نہ کی تو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن نیکولا ٹیسلا نے اس تنبیہ کی کوئی پرواہ نہیں کی اور بعض دفعہ وہ مسلسل 84 گھنٹوں تک اپنے کام میں جتے رہے۔ نیکولا ٹیسلا دور اندیش موجد تھے۔ سن 1884 میں امریکہ پہنچے تو انہوں نے مشہور موجد ایڈیسن کی کمپنی میں نوکری کی۔ اس ملازمت کے دوران ٹیسلا نے ایڈیسن سے بہت کچھ سیکھا اور ان کے لیے ایجادات بھی کیں، مگر ایڈیسن نے وعدے کے مطابق ٹیسلا کو ادائیگی نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ناراض ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ ٹیسلا نے سن 1895 میں نیاگرا آبشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا۔ ٹیسلا کی ایجادات میں ٹیسلا کوائل، ایکس رے، ریڈار، ریموٹ کنٹرول، وائرلیس کمیونیکیشن، نیون لائٹس، زمین کی فریکوینسی، لیزر گن ٹیکنالوجی، جدید الیکٹرک موٹر، اے سی سسٹم اور اسی طرح کے دیگر بے شمار آلات شامل ہیں۔ نیکولا ٹیسلا کو خلا میں زندگی کے وجود میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ دنیا میں پہلی بار انہوں نے مارچ سن 1899 میں اپنی لیبارٹی سے صوتی لہریں روانہ کیں اور انہوں نے خلا سے کائناتی آواز کی لہریں ریکارڈ کیں۔ ٹیسلا نے اپنے لیے جو 2 لیبارٹیاں بنائی تھیں ان میں جلنے والے بلب کسی بھی تار کے بغیر چلتے تھے۔ آج جب ہم وائی فائی یا وائرلیس ٹیکنالوجی کا نام سنتے ہیں تو اس کا منبع ٹیسلا کا یہ نظریہ ہی ہے کہ بجلی یا توانائی بغیر کسی واسطے کے ترسیل کر کے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ انسانی تاریخ میں نیکولا ٹیسلا جیسے قابل فخر گوہر بہت کم پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے علم اور سائنس کی ترویج پیسہ، عزت، شہرت اور مقام سے بالاتر ہو کر کی۔ ٹیسلا جو غیر معمولی کردار کے حامل سائنسدان تھے، انہیں روزگار اور پیسوں کا انتظام رکھنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال اپنے قرضوں سے بچنے کے لیے مسلسل ہوٹلوں کو تبدیل کرتے ہوئے گزارے۔ نیکولا ٹیسلا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہیں 2 اعزازی لقب دیے گئے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سن 1912 میں نیکولا ٹیسلا اور ایڈیسن کو نوبل پرائز بانٹنے کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن نیکولا ٹیسلا نے یہ ایوارڈ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود نیکولا ٹیسلا ایک ایسے بے لوث، سچے اور قابل فخر انسان تھے کہ جسے آج ہم 20ویں صدی کے عظیم ترین موجد کے طور پر جانتے ہیں۔ نیکولا ٹیسلا کے اعلیٰ انسان دوست اور ذاتی کردار کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 124 سال پہلے سن 1900 میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام کا آغاز کیا۔ ان کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستا اور مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کے لیے تھا، جو 17 سال بعد فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے سن 1917 میں بند کرنا پڑا تھا۔ اس منصوبے کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی ذمہ داری مشہور سرمایہ کار جے پی مورگن نے لی تھی، تاہم جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں عام انسانوں کو مفت بجلی ملے گی تو انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔ ٹیسلا نے زندگی بھر مکان نہیں خریدا۔ مشکل مالی حالات کی وجہ سے انہیں یہ منصوبہ بالآخر بند کرنا پڑا۔
اقوام متحدہ نے 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے موسوم کیا۔ سربیا کے شہر بلغراد میں ان کے نام سے ایک میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ ان پر کئی مقالے اور کتب لکھی گئی ہیں، مگر نکولا ٹیسلا کے انسانیت پر احسانات کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ ٹیسلا کا دعویٰ تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہیں گے۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ! ٹیسلا نے شادی نہیں کی اور اپنی پوری زندگی سائنسی ایجادات کے لیے وقف کی رکھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ 100 سال کی عمر کے بعد اپنی زندگی کے راز، نظریات اور تخلیقات پر مبنی یادداشتیں لکھ کر انسانیت پر ایک اور احسان کریں گے، مگر وہ ایسا کبھی نہ کر سکے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 7 جنوری سن 1943 کو 86 برس کی عمر میں وہ نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ نکولا ٹیسلا اور ان کے منصوبوں کے حوالے سے سن 2008 میں فوربس میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج نے اس درویش منش سائنسدان کے بارے میں کہا، ٹیسلا کی کہانی ایک اداس کر دینے والی داستان ہے۔ وہ اپنی کسی ایجاد کو کمرشلائز نہ کر سکے۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی ریسرچ کو جاری رکھ سکے۔ نکولا ٹیسلا کی طرح ایک انسان عظیم ہو سکتا ہے، مگر وہ بیک وقت سب خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ قدرت ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازتی ہے۔ کوئی انسان اپنی پہچان کر لے تو ہر ذرہ اپنی جگہ آفتاب ہے۔